ایک سوال یہ آیا کہ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی پیشاب وغیرہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہے تو کچھ قطرے جو ہے وہ کبھی کبھی مرض کے تحت ہوتے ہیں، قطرے پیشاب کے بعد، تو ان سے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ تو یہ سوال ہے ہمارے، دو علیحدہ علیحدہ سوال ہی ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب مسلمان آدمی سنت کے مطابق غسل کرتا ہے، سنت کے مطابق، تو اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. وضو کا بھی ثواب ملے گا، غسل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر سنت کے مطابق غسل نہیں کرتا اور غسل کے فرائض پورے کر لیتا ہے، غسل کے فرائض میں سے ایک یہ ہے نا کہ روزانہ ہو تو غرارے کرنا ایک فرض ہے، اور کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک، یہاں تک نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، اس طور پر کہ کوئی بال برابر جگہ پورے جسم کی خشک نہ رہ جائے. تو یہ ہیں غسل کے فرض. کلی کرنا، غرارے کرنا، روزانہ ہو، اگر روزہ ہو تو پھر غرارے نہیں کرنے، صرف کلی کرنی ہے، ناک میں پانی دینا دوسرا. اور تیسرا فرض غسل میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سارے جسم پر پانی بہانا، کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہیے تبھی انسان پاک ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں شرعاً. جب بندہ فرض پورے کر لیتا ہے غسل کے تو پھر کلمہ شہادت ویسے بندہ ذکر کرتا رہے، کوئی ایسی بات نہیں غسل کے بعد بندہ ذکر کرے، لیکن اس کا جسم کے پاک ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو جب غسل کر لیا، فرائض غسل کے پورے ہو گئے تو وضو ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب غسل مکمل تو وضو مکمل. اگر غسل سنت کے مطابق کیا تو ظاہر سنت کے مطابق تو غسل یہ ہے کہ پہلے بندہ استنجا کر لے، پھر کسی جگہ پلیدگی اگر لگی ہے تو اسے دھو لے، پھر اس کے بعد یہ پہنچوں تک ہاتھ دھونا، پھر مکمل وضو کرنا. اس کے بعد جو ہے وہ دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا، پھر بائیں پر، پھر کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اچھے کام میں تیامن پسند فرماتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرنا. تو اس طریقے سے جب غسل ہو گیا تو اس پر وضو کا اجر بھی ملے گا اور غسل کا ثواب بھی ملے گا اور انسان پاک بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے غسل نہیں کیا، فرائض پورے کیے ہیں، تو اس سے پھر بھی وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں الفاظ مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. کان لا یتوضأ بعد الغسل، کہ آپ علیہ السلام غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں فرماتے تھے. تو جب حدیث مبارک آ گئی ہے، ترمذی شریف کا حوالہ ہے، تو اس میں تو کوئی اس طریقے سے کوئی اور بات کرنے کی گنجائش نہیں دی جاتی. اس میں پھر فقہ کی کتابوں کا حوالہ دینا یا اس طرح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث مبارک آگے واضح الفاظ ہیں، کان لا یتوضأ بعد الغسل، کہ آپ علیہ السلام غسل فرما لینے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے. یہ بات مکمل ہو گئی.